ڈاکٹر شہزاد صاحبہ، پتن کی رپورٹ اور سرور باری کا یہ کہنا کہ یہ ارریگولیرٹی نہیں ہے نواز شریف کے حلقے میں، سسٹمیٹک ریگنگ کہہ رہے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آن اے پرسنل کیپیسٹی کہ نواز شریف کو مستعفی ہونا چاہیے اخلاقی گراؤنڈز پہ. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ اگر کوئی ریگولیرٹی ہے یا جو بھی یہ اس کو نام دے رہے ہیں سسٹمیٹک ریگنگ ہے یا جو بھی ہے، وہ ایک الیکشن کمیشن کا یہ ہے نا کہ انہوں نے الیکشنز کروانے ہوتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں تو جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ خود ہیں یا جو بھی اس حلقے کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ جائیں، جا کے اس چیز کو صرف ان کی رپورٹ کے اوپر تو نہیں ہم کوئی بھی کسی قسم کا فیصلہ کریں گے نا، ٹریبیونل میں جائیں وغیرہ وغیرہ. میرے خیال کہ یاسمین راشد کی طرف سے درخواست گئی ہوئی ہے. عبدالصمد صاحب کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اس پہ، لیکن حلقہ کھول نہیں رہے. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے بھی یہ ہمیں انتشاری ٹولہ انہوں نے کوٹ کی، اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو کوٹ کرتے ہوئے ہمیں انتشاری ٹولہ اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی کہ 9 مئی کی معافی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ، کسی ملک کے بھی پولیٹیکل سٹرکچر میں ایک ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے سنگل لارجسٹ پارٹی کو انتشاری ٹولہ کہہ دے، تو پہلے میرا سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ کن گراؤنڈز کے اوپر، نہ تو آپ کے پاس ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کا نام تو نہیں لیا، نہیں ایک انتشار، ابھی انہوں نے کہا جی انتشاری ٹولہ ہمیں 9 مئی کی معافی، 9 مئی کی معافی آپ کس سے مانگتے ہیں؟ وہ کس سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 9 مئی کی معافی وہ دی جائے؟ ہم نے 9 مئی کے بعد ہی 25 مئی کو ہماری ایک زیر التوا ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ کسی ایک کو تو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کوئی ایک سنگل ایویڈنس لے کے آپ کہتے ہیں دیکھیں آپ اس کو آپ ٹرائل میں لے کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سی سی ٹی وی نہیں دے سکتے. ہم یہ کہتے ہیں سب فوٹیج دیکھیں، اچھا چلیں، ہم کیا ڈاکٹر مراد راز کی کال موجود تھی؟ کیا کیا؟ پریس کانفرنس کی ہے اس نے. اندلیب عباس موجود تھی اس گاڑی میں جس میں خدیجہ شاہ تھی، کیا کیا؟ پریس کانفرنس کی. جب آپ کسی کو ایک اجازت دے دیں کہ جی آپ کسی کے پروگرام میں برآمد ہو جائیں یا جہانگیر ترین کے گھر سے برآمد ہو جائیں، اگر تو انصاف کا یہ معیار ہے تو پھر یہ بات جو جن کو یہ ریاست سمجھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی وہی سہولت دے رہے ہیں نا. آپ آ کے سیاستدانوں سے بات کریں، نہیں یعنی کہ میرا یہی تو بات ہے. نہیں سیاست آپ کو بھی وہی سہولت دے رہے ہیں نا جس پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ اندلیب عباس یا مراد راز کو وہ سہولت کیوں ملی. انہوں نے معافی مانگی، ندامت کا اظہار کیا، ڈس ایسوسیٹ کیا. آپ بھی یہی کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ سہولت دی جا رہی ہے. میں قتل کر کے آتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں. آپ نے کہا جی کون معاف کرنے والا ہے؟ یعنی کہ کس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے معافی دینی؟ کون ہے ریاست؟ پاکستان کے عوام ہے. نہیں، کیا ڈی جی آئی ایس پی آر ریاست ہے؟ ایک ادارہ ریاست ہے. ادارے اس ملک کی ریاست میں شمار ہوتے ہیں ڈیفینیشن. جس ادارے پہ آپ حملہ آور کیا تھا، جس ادارے پہ آپ نے حملہ دیکھیں نا، جس ادارے پہ آپ نے حملہ کیا، جس ادارے کی تنصیبات پہ حملہ ہوا، جس ادارے کی چھاونیوں پہ حملہ ہوا، اس ادارے وہ ادارہ ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے. وہ کوئی اس ادارے کو ہم کوئی عام ادارے سے نہیں، وہ ہمارے ملک کے استحکام کا ضامن ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آج تک آپ نے اس کو فیئرلی انویسٹیگیٹ نہیں کیا. جوڈیشل کمیشن قاضی صاحب بنا دیں نا، ان کو اگر زیادہ مسئلہ ہے تو وہ بنا دیں. ہم تو ڈیمانڈ کریں، چلیں اگر لیٹ سے میں نے کیا تو آپ مجھے سزا دیں نا. میں تو آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جی یا تو مجھے سزا دیں یا میں حاصل آپ وہ ایک جامع معافی دے دیں کہ ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی لوگوں سے. آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے، ریاست کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جی سزا دے دیں. ریاست بھی کہہ رہی ہے کہ سزا کیوں نہیں دے رہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا دے دیں 9 مئی کے ملوث لوگوں کو. دیکھیں، ریاست کبھی بھی ایک اسپیسیفک ادارے کا نام نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے؟ اور اس غلط فہمی سے نکل ہے دنیا میں جو ادارے، ریاست ہوتی ہے، حکومت، جوڈیشری، ایگزیکٹو، یہ سب ریاست کا حصہ ہوتے ہیں. ریاست کا حصہ ہوتے ہیں نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاست نہیں ہے. عوام بھی ریاست ہے، اور یہ ادارے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود یا ان کے پروٹیکشن کے ضامن ہیں. وہی بات آ جاتی ہے. یہ رانا ثناء اللہ جو 25 مئی کو اسلام آباد، آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ اسلام آباد کو اس نے فورٹ بنایا پورے پنجاب میں، جس طرح کی فستائیت تھی وہ پورا اس نے کنٹین کیا. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے جو بھی ہوتا ہے نا ابھی تو یہ کہتے ہیں 25 مئی کو آپ نے کنٹین کیا سکسیسفلی. اسلام آباد کو نے قلعہ بنایا، آپ نے کنٹین کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ تو دوسرے آپ نے کیا، آپ کی سازش تھی. کس کی سازش تھی؟ آپ بتائیں تو صحیح. پی ایم ایل این کی سازش تھی، پیپلز پارٹی کی سازش تھی، کس کی سازش تھی؟ بنوں میں جو ہوا وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو سازش ہوئی. اگر آپ نے پروٹیکٹ کیا چھاونیوں کو، آپ نے پولیس بھیجی، اگر آپ اسلام آباد پروٹیکٹ کر سکتے تھے، آپ کو پتا تھا کہ رینجر جب گریبان پکڑے گی
جب ایک جس کو ہم ریڈ لائن کہتے تھے یا جس کو ہم اس میں جا کے جب آپ اس کو اس طریقے سے ڈائریکٹ کریں گے آپ ہائی کورٹ میرے لیڈر کے گریبان پکڑے آپ کہیں گے جی میرے لیڈر کا گریبان پکڑے اور آپ اسے توقع کریں کہ جی میں ریئیکٹ نہ کروں میں پیسفلی مطلب میں کوئی وائلنس کا پکڑے گئے ہمارے لیڈرز کو دھکے دیے گئے ہمارے لیڈرز کو بغیر کسی وجہ کے کتنے سال اندر رکھا گیا اگر آپ کے لیڈر اور نکلے ہم پیسفلی تھے پھر 9 مئی کو اگر ریاست پہ اداروں پہ حملہ نہیں کیا 9 مئی کو کتنے لوگوں نے حملہ کیا چند لوگوں نے 103 کا تو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے 103 کا بھی پھر ڈیسائیڈ کر کتنے شہروں میں حملہ ہوا کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوا اور آپ نے خود مانا ہے کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ جا کے اداروں پہ حملہ ویسے تو آپ نے بشرا بی بی کو بھی 9 مئی کا ملزم قرار دے دیا عمران خان جو کہ آپ نے 12 کیسز کے اندر اگر بشرا بی بی پہلے کہہ کے کہا کرتی تھی کہ اس کو وہ اچھا چلے اس کو عدالتوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے جی ان کو عدالتوں پہ چھوڑ دیا بالکل